شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال رب العزة والجلال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہمہ قسمی اچھے کلمات اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے
سچے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، ایک وقت تھا کہ گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا جبکہ کھانے والے 10 ہوتے تھے، اور پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھی، کبھی بے برکتی نہیں تھی، پریشانیاں نہیں تھی بھی تو قابل برداشت تھی۔ لیکن موجودہ حالات میں صورتحال یہ اختیار کر چکی ہے کہ گھر میں سبھی افراد کمانے والے ہیں اور سبھی کی ضروریات وابستہ ہیں، لیکن ضرورتیں ہیں کہ پوری نہیں ہو رہی، خواہشیں ہیں کہ تکمیل نہیں پا رہی، حاجتیں ہیں کہ ختم ہو کے نہیں دے رہی۔ ایسی صورت میں اس پریشان کن صورتحال میں جو حقیقتاً اس وقت مجلس میں موجود ہر شخص کے ساتھ یہ صورتحال وابستہ ہے، الا من رحم ربی، تو ایسی صورتحال میں دین اسلام میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے، کون سے ایسے راستے بتاتا ہے جن کو اختیار کر کے، یا کون سی ایسی وجہ ہیں، کون سی ایسی برائیاں ہیں جن سے بچ کر میں اور آپ اس معاشی دنگل سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اگر اس میں ہم سب توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ چند جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، یہ بہت حد تک اس معاشی دنگل سے ہم سب کو نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاشی دنگل میں ہم سب پھنسے کیوں ہیں، یہ پریشانی ہم سب کو لاحق کیوں ہوئی ہے، تو یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی اگر مصیبت یا پریشانی آتی ہے مجھ پر یا آپ پر، تو وہ ہمارے اپنے ہی اعمالوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب آپ پر کبھی ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب کبھی بھی اس کی صفت میں ظلم نہیں رہا۔ وہ رحیم رب ہے، رحمان رب ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باسیوں کو دنیا جہان کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنڈیشن لگائی وہاں پر کہ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، یہ دعا میری صرف مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا، ابراہیم میں اپنے ان بندوں کو بھی مستفید کروں گا جو مجھے نہیں مانتے ہیں، جو میرا کفر کرتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ رب العالمین رحمان رب ہے، رحیم رب ہے، اس کی رحمتیں ہر ایک پر ہیں، لیکن کہاں رحمت ختم ہو جاتی ہے؟ جب انسان اپنے رب کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، رب کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پھر میں اس کی نعمتوں میں کمی کر دیتا ہوں، اسے مستفید کرنا کم کر دیتا ہوں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان پر آنے والی مصیبتیں یا پریشانیاں انسان کے اپنے ہاتھوں سے
کیے اعمالوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، تو پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کیوں میں اور آپ وہ عمل اختیار کریں جو میری اور آپ کی نعمتوں میں کمی کا سبب بنے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت سماع کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اگر آپ اور میں اس آیت کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے بیٹھیں، یقین کیجئے جھنجھلا دے گی ہمیں آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے دوری اختیار کی، دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان اس دنیا کا ہے اور ایک نقصان آخرت کا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور دونوں ہی یقین کر لیجئے اتنے بھیانک نقصان ہیں کہ میں اور آپ ہوش کے عالم میں کبھی بھی اس نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہم تمہاری معیشت کو جکڑ لیں گے، معیشت کو کمزور کر دیں گے، توانا معیشت گر جائے گی، اور مجموعی صورتحال کچھ اسی طرح ہی ہے کہ معیشت ایک دم سے ڈاؤن فال کر گئی ہے، اور ہم میں سے کسی شخص کے پاس اس کا واضح اور مستقل حل موجود نہیں ہے۔ معیشت کمزور ہو جائے گی، یہ تو دنیا کا نقصان ہو گیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہم سے دوری اختیار کرے گا، ہم سے اپنے تعلقات کو کشیدہ کر لے گا، فرمایا کہ دنیا کا نقصان تو اٹھائے گا ہی، اور آخرت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تصور کیجئے ایک شخص بینا ہے، اس سے آنکھیں چھین لی جائیں، نابینا ہو جائے، اس پر کیا قیامت ڈھہ جائے گی۔ اور عالم بھی وہ کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس روئے زمین پر آنے والا ہر شخص موجود ہوگا، انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں، آپ کے وہ جانثار ساتھی بھی ہیں جو اس دنیا میں آپ پر جانثار کرنا چاہتے ہیں، آپ پر فدا ہونا چاہتے ہیں، آپ کی محبت میں۔ فرمایا کہ ایسے وقت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ یکدم سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ میں تو بینا تھا، میری تو آنکھیں تھی دنیا میں، لم حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جواب ملے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، جواب یہ ہوگا کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہماری نصیحتیں آئی تھی، قرآن اور حدیث بیان کرنے والے انبیاء، علماء، صلحاء اور شہداء آئے تھے، انہوں نے تیرے رب کا، تیرے نبی کا پیغام پڑھ کر سنایا تھا، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا لگائی تھی، لیکن فنسیتہا، تم نے اس سے آنکھیں موند لی، آنکھیں پھیر لی تم نے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی اندھا کر کے بھلا دیا گیا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے میرے بھائیوں۔ اگر میں اور آپ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پہلا سبب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، پھر آپ اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو اترتا دیکھیں گے۔ دوسرا سبب جو ہوتا ہے، جو میری اور آپ کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، اللہ اکبر، یہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ نافرمانی اور گناہ اتنا سخت ترین رد عمل دیتا ہے رزق کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها، رواه الترمذی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی
اگر نیکی میں اضافے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ انسان کی عمر میں اضافے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ نیکی ہے. یہ نیکی انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور دعا کو اگر کوئی چیز، تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تقدیر کو اگر کوئی چیز پھیر سکتی ہے، بری سے اچھی تقدیر بنا سکتی ہے تو وہ دعا ہے، دعا کا ہتھیار. اور آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، انسان بسا اوقات رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے جو وہ کر چکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی آپ سے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اس کے پیچھے نیکی کر لو. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو. اولاً تو گناہوں سے بچتے رہو، بشری تقاضوں کے تحت اگر گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، اس گناہ کو وہ نیکی مٹا دے گی. اور تیسرا سبب فرمایا کہ ناشکری کرنا، ناشکری کرنے سے رزق میں اتنی شدید کمی آتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں تمہیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر آنے والی نعمتیں ہمیشہ آپ پر آتی رہیں، ان میں کوئی تعطل نہ آئے، علماء فرماتے ہیں شکر کو لازم پکڑ لیں. اور اسی معنی کی ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان اصابته السراء شکر وذلك خیر له. مومن بندے کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اسے تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور اس صبر پر اسے اجر دیا جاتا ہے. اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فرمایا کہ اس شکر ادا کرنے پر اسے اجر سے نوازا جاتا ہے. یہ شکر ایسی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے پھر وہ ساری دولتیں حاصل کر لیتا ہے. مال کی دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، اولاد کی دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، رزق کی دولت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے. اگلی چیز فرمایا کہ رزق کی ناقدری کرنے والا وہ شخص کبھی رزق کی برکت کا مستحق نہیں ہو سکتا. رزق کی برکت اتنا اہم معاملہ ہے ہمارے موجودہ صورتحال میں، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں. شادی بیاہ اور خوشی غمی کی تقاریب میں رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے. لینے والا اتنا نہیں لیتا جتنی اس کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے اور لامحالہ پھر اس کو ضائع کرتا ہے. اور جب رزق ضائع ہوتا ہے تو اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے. پھر اللہ رب العالمین رزق میں کمی کر دیتا ہے. رزق میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها. فرمایا کہ جب تمہارا لقمہ گر جائے تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر تو اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو، بلکہ اس لقمے کو اٹھاؤ، اس کو صاف کر کے دوبارہ کھا لو. ہاں اگر وہ اس قدر پراگندہ ہو گیا ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، صاف ستھری اگر آپ جگہ پر بیٹھے ہیں تو ایسی صورت میں گرنے والا لقمہ شیطان کے لیے مت چھوڑیے. آپ شیطان کے لیے چھوڑ دیں گے، وہ شیطان کا ہو جائے گا اور آپ کے رزق سے وہ برکت ختم ہو جائے گی. اگلی چیز فرمایا کہ وَلَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَن نُسْلِطَ الصَّفْحَةَ. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں. پلیٹ میں کوئی کھانا باقی نہیں رہنا چاہیے، کوئی لقمہ باقی نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةِ. تمہیں ادراک ہی نہیں ہے
کہ اس کھانے میں کس لقمے میں خیر باقی تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ آخری لقمہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس لقمے میں برکت ہو. اس لیے اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، اس کو مکمل طور پر صاف کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. آپ فرماتے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے غلام، اے بچے، اللہ کا نام لو، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ پلیٹ میں جو ہمارا ہاتھ گھوم رہا ہوتا ہے نا اچھی چیز کی طرف، یہ نہیں گھومنا چاہیے، بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں اور آخر تک اس کو صاف کریں. کوئی لقمہ باقی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ کسی ایک لقمے میں بھی برکت ہو سکتی ہے. اگر وہ لقمہ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ اس برکت سے محروم ہو جائیں گے. اور اگلی چیز فرمایا کہ جھوٹ اور خیانت ایسی چیز ہے جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، معاشی پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی سے جھوٹ اور خیانت کو نکال دیں تو آپ حقیقتاً وہ مومن بن جائیں گے جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. اس میں ایک یہ ہے، فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومن جو خیانت نہیں کرتے، امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کا بھرم رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ حقیقت میں مومن ہے اللہ کے ہاں اور یہ فلاح پا گئے. اور جو شخص جھوٹ اور خیانت کا سہارا لیتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے چاشنی ختم کر دی جاتی ہے. زبان میں جو ایک لذت ہوتی ہے نا، انسان گفتگو کرے تو سننے والا کہتا ہے کہ یہ بولتا رہے اور میں سنتا رہوں. فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، اس کی زبان سے چاشنی ختم کر دی جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے تو لوگ بور ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے تو لوگ اس کے رکنے کا، خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اپنی زندگی سے جھوٹ کو، خیانت کو ختم کر دو، ایسی ایسی برکتیں آئیں گی. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دو، ختم کر دو جھوٹ کو. وہ صحابی رسول یہ بات لے کر چلے گئے. پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کرنے کا ان کا ذہن میں کوئی بات آتی تو فوراً سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سامنے آ جاتی کہ اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں انہیں کیا کہوں گا؟ جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ سے آپ نے منع کیا ہے، اور اگر سچ بتاؤں گا تو سچ کی سزا ہے. سچ کی سزا نہیں ہے بلکہ اس عمل کی سزا ہے جو میں نے کیا ہے سچ بولنے کی پاداش میں. تو ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی، فرماتے ہیں کہ میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی اس ایک عمل کے اپنا لینے کی وجہ سے، اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دیا. جبکہ یہ بڑی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا طرہ امتیاز ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کا سہارا لینا. اور اگلی چیز فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. جھوٹی قسم اتنی خطرناک اور بھیانک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں الخلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ. جھوٹی قسم کھانے سے، جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال بیچنے سے ممکن ہے آپ کا مال تو بک جائے، لیکن اس مال سے آنے والا رزق، اس مال سے آنے والا پیسہ، اس سے برکت ختم ہو جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ ہمارے تاجر حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تجارت کرتے وقت جھوٹی قسم نہ اٹھائیں کہ یہ میں نے چیز اتنے کی خریدی ہے اور اتنے کی آپ کو دے رہا ہوں. آپ جھوٹ بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ منافع تو زیادہ کما لیں لیکن اس سے برکت نہیں ہوگی، اس کمائی ہوئی رقم سے آپ مستفید نہیں ہو سکیں گے. نتیجتاً العیاذ باللہ بیماریاں آ لیں گی، نتیجتاً پریشانیاں آ لیں گی، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہیں، کیسی کیسی بیماریاں اور کیسی کیسی پریشانیاں ہیں کہ انسان لاکھوں اور کروڑوں روپے کما رہا ہے
لیکن پانی کی طرح بہ رہا ہے. کبھی گھر میں کوئی بیمار ہے تو کبھی کوئی بیمار ہے. اس کی وجہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مال آ تو رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے. اگلی چیز یہ بھی تجار حضرات سے تعلق رکھتی ہے. ناپ تول میں شدید کمی کا جو ہے وہ جو عنصر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، وہ فروٹ والا ہو، وہ سبزی والا ہو، جس کا جس حد تک بس چلتا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے بندو، یہ ناپ تول میں کمی ایک پوری قوم کو غرق کرنے کا سبب بنی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں صرف یہ ایک ہی گناہ تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اس قوم کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکا ہے. اگر آپ اپنے معاشرے میں برکت چاہتے ہیں، معاشرے میں اللہ کی رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بھی اور آپ سے جڑے ہر شخص کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ سودا بیچیں، پوری ایمانداری کے ساتھ بیچیں، پھر اللہ کی رحمتوں کو اترتا دیکھیں. اللہ اکبر. اگلی چیز انتہائی اہم ہے. اگر بقیہ اسباب کے علاوہ صرف اس سبب کو ہی اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبب ہے نا، یہ بڑا اہم سبب ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے اللہ کے بندو، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے دگنا تگنا چگنا اور 700 گنا تک اضافہ ہوتا ہے. کبھی یہ مت سوچئے گا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی تو مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے. جس طرح ایک گندم کی ڈھیری ہو، اس کے اندر مکس گندم ہو، تو اس میں سے جو اچھی گندم اس کو آپ الگ کر لیں، خراب گندم کو آپ الگ کر لیں، تو اچھی گندم کھانے کے قابل ہوتی ہے. خراب کیڑے والی گندم کون کھاتا ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ مثال ایسی ہے کہ آپ ایک فروٹ لیتے ہیں، اس میں سے ایک کہیں چھوٹا سا نشان ہے. اگر آپ وہ نشان نہیں کاٹ کر پھینکیں گے تو وہ پورا فروٹ شاید اس داغ کی وجہ سے، شاید اس گلے ہوئے حصے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو جائے. آپ کھائیں بھی تو شاید آپ کو نقصان پہنچ جائے. لہذا زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے مالوں کی پاکیزگی ہے، رزق میں برکت کا باعث ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے کبھی مت کترائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نفلی صدقات کا بھی ضرور اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ عرش سے 2 فرشتے اتارتا ہے اور وہی دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا. اے اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کو اس کا متبادل عطا فرما. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا تو پھر سبحان اللہ. وَأَعْطِ مُمْسِكًا طَلَفًا، اور جو تیرے راستے میں دینے سے رک جائے تو بھی اسے دینے سے رک جا. اس کا اہتمام کیجیے. اگلی چیز فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ردی چیز مت نکالیں، نکمی چیز نہ نکالیں، بلکہ اللہ کو تو سب سے بہترین چیز پسند ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے درجے کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز نہ خرچ کر دو. آج میں اور آپ اللہ کے راستے میں، مدرسے میں، مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے اس بچے کو بھیجتے ہیں جو ہمارا سب سے کن ذہن بچہ ہوتا ہے. او لیول اور برٹش سسٹم میں اس بچے کو داخل کرتے ہیں جو سب سے جینیس بچہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور پھر تاریخ لکھتی ہے، واقعات موجود ہیں اور سچے واقعات موجود ہیں کہ وہ برٹش سسٹم میں پڑھنے والا بچہ خدا نخواستہ وہ والدین کو اس وقت چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے اس وقت اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا
جب اسے ان کی خدمت کی ضرورت تھی، جب ان والدین کو اس بچے کی خدمت کی ضرورت تھی، اور ان کے کام وہ بچہ آیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تھا، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور وہ بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ نے دینا ہے تو اپنے سب سے بہترین جینیس اور سب سے ذہین بچے کو دیجئے، تاکہ وہ اللہ کے فرامین کو دنیا کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ آپ دیکھیے، گزشتہ دنوں کی بات ہے، انڈیا کے ایک عالم دین، کیا نام تھا ان کا، میں شمائل الندوی، انہوں نے اللہ کا کس طریقے سے دفاع کیا، پھر اللہ نے کتنی عزت دی اس شخص کو۔ ایک ملحد شخص کو انہوں نے بے لاجواب کیا تھا، پھر اللہ نے ایسی عزت دی ہے اس شخص کو، سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو سب سے اچھی چیز دیجیے، نکمی اور ردی چیز نہ دیجیے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو بھیجا ایک علاقے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ ایک شخص اپنے جانوروں میں سے سب سے کمزور اور لاغر جانور لا کر دے دیتا ہے کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے دیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں علاقے سے فلاں شخص نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تبارک فیہ، اللہ اس کو برکت نہ عطا فرمانا، اس کے مال میں برکت نہ دینا۔ یہ ایک غصے کی علامت تھی کہ اللہ کے لیے خراب مال اور اپنے لیے اچھا مال، یہ ناانصافی ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اچھا مال نکالیں گے تو پھر اللہ بھی اپنے اچھے میں سے آپ کو اچھا دے گا، جو آپ دیں گے وہی آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا نا۔ اگلی چیز کہ بد دعا سے بچیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعائیہ کلمات نہ کہیں۔ یہ خواتین مائیں بہنیں خاص طور پر یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہمارے یہاں موجود مجلس میں تمام ہی افراد بالعموم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بسا اوقات بچے شرارت کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے، غصے میں آ کر کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے، اور خدا نخواستہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ بد دعائیہ کلمات قبول ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن وقت نہیں ان سارے واقعات کا احاطہ کرنے کا۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی مناسب سی بات سمجھا دوں کہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کریں۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے، اچھے سے اچھی دعا دیں، اللہ آپ کو نیک کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ ہمارے اسلاف میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی دعائیہ کلمات کہتے تھے غصے کے وقت بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے، اس بات سے پوری طرح واقف تھے کہ عین ممکن ہے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور میری زبان سے نکلنے والا دعائیہ جملہ ان کے حق میں قبول ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ بد دعائیہ جملہ ان کے حق میں قبول ہو جائے اور خدا نخواستہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو کے رہ جائے۔ تو ایسی چیزوں سے بچیے جو آپ کی یا آپ کے بچوں کے لیے ان کے دین، دنیا یا آخرت کی بگاڑ کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب کو سمجھ کر اور پھر ان کے مطابق خود کو جو ہے وہ لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
آخری دو باتیں گزارش کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. جہاں آپ نے یہ سماع فرمایا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے، وہیں پر کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جن کو اختیار کرنے سے آپ کے رزق میں، آپ کی معیشت میں بے پناہ برکت آئے گی. وہ اسباب کیا ہیں؟ 3 بنیادی طور پر اسباب ہیں، ان کو یاد رکھ لیجئے. یہ 3 اسباب بقیہ تمام اسباب پر غالب ہے، اور یہ 3 اسباب کافی اور شافی ہیں. سب سے پہلی چیز، گناہوں سے بچ جائیں. گناہوں سے بچ جائیں اور نیکی کی ہمیشہ کوشش کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا اسے راستہ عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق کی دولت سے نواز دیتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. گناہوں سے بچ جائیں. دوسری چیز، نماز کا اہتمام کریں. سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی پابندی کریں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نمازوں کا اہتمام کریں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، فوراً بعد فرمایا ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم دیتے ہیں رزق. رزق کی ذمہ داری ہماری اللہ فرما رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ساتھ رزق کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ان دونوں کو بیک وقت فرمایا ہے. ایک ہی جگہ پر فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. آپ نماز پر مواظبت اختیار کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں. یہ نہ ہو کہ آپ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی ہے. گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. بے نمازی کی نحوست اتنی گندی نحوست ہے کہ اس کا تصور کرنا محال ہے. گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نماز وقت پر ہو، مسجد میں ہو، باجماعت ہو، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے. اللہ اکبر. نماز کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، اور تیسرے نمبر پر استغفار کا اہتمام کیجیے. یہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے اللہ کے بندو، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے. آپ بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بچوں کی زبان پر بھی یہ ہونا چاہیے. اتنی بڑی دولت ہے کہ بڑا طویل واقعہ ہے لیکن مختصر طور پر میں گزارش کر دوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، کہ وہ جاتے ہیں ایک علاقے میں اور رات انہیں دیر ہو جاتی ہے اور مجبوری کے طور پر وہ مسجد کے دروازے کے سامنے رک جاتے ہیں کہ اور کوئی جگہ نہیں ہے پڑاؤ کرنے کی، رات گزارنے کی. رات کی کسی پہر ایک گزرنے والا شخص وہاں سے گزرتا ہے، وہ انہیں اپنے ساتھ لیتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے. اور وہ شخص جو میزبان ہوتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. اس کھانے کے اہتمام کے دوران اس کی زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری ہے. امام صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے بندے آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ استغفار؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی برکت والی دعا ہے، ایسا برکت والا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے برکت والا وظیفہ ہے کہ میں نے جب سے یہ شروع کیا ہے میری کوئی دعا اللہ نے رد نہیں کی ہے. میں نے اللہ سے جو دعا کی ہے قبول ہوئی ہے. فرماتے ہیں کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہ ہوئی ہو، رد ہوئی ہو؟ فرماتے ہیں ہاں، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، باقی سب دعائیں میری قبول ہوئی ہیں. فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک عالم دین ہیں، وقت کے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی زیارت کا شوق ہے مجھے، ان سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوں. فرماتے ہیں کہ ان سے ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں، ان سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، وسائل نہیں ہے، وہ کہاں رہتے ہیں مجھے علم بھی نہیں ہے. فرمایا کہ لقد جررت الیک، امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے اس استغفار کی برکت سے گھسیٹ کر تیری طرف لایا گیا ہے. اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ، اتنا زبردست یہ ذکر ہے اللہ کا. سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرو، اللہ سے بارشیں لو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو، مال و دولت میں برکت ہی برکت پاؤ.
اولاد میں بیٹے چاہیے، استغفار کرو، اللہ بیٹوں کی دولت سے نواز دے گا. بیٹے، لڑکے، اگر کسی کے ہاں اولاد میں لڑکے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بہترین مجرب عمل ہے اور یہ قرآنی عمل ہے. استغفار کریں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آپ دیکھتے ہیں للبنین اور للبنات لکھا ہوتا ہے. تو یہ بنین اللہ لڑکوں کی دولت سے، بیٹوں کی دولت سے آپ کو نواز دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ملک میں قحط سالی کا عالم ہے، استغفار کا اہتمام کر دیں. استغفار کا اہتمام کریں گے اللہ رب العالمین ہریالی ہی ہریالی پیدا کر دے گا اور اللہ رب العالمین قحط سالی کو دور کر دے گا. یہ 3 کام آپ اپنے ذمہ لے لیں. آپ یقین کر لیجئے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے رزق کی پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں ہوگا، معاشی تنگی کا آپ شکار نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر جو بھی اس وقت مصیبتیں، پریشانیاں منڈلا رہی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کا بول بالا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.